فرماتی ہو؟ بریرہ فروخ تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورہ حامیم السجدہ آیات 34-36. جزاک اللہ. تم لوگوں نے پچھلے کو اٹھایا ہوا قانون پہ، وہ آخری دو لائنیں ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. ان دو کو کھڑا کر دو، بچھا دو، فرش پہ بیٹھی ہیں لکڑی پہ. ادھر آ جاؤ، یہاں سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. ادھر ساری لائن اسٹینڈ اپ. ہاں ادھر تو کارپیٹ ہے. اچھا پھر بیٹھ جاؤ. یہاں تک صرف خالی ہے، میں جو زمین پہ بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے. میں کہ نہیں تو ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی ہوں گی اور اٹھیں گی تو اکڑی ہوں گی. جی ترجمہ حمد النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی. سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 34-36. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. جزاک اللہ. اچھا جی. بارہ طاہر صاحبہ حدیث 15 سال کی ہو گئی ہو جاؤ گی. چلو پھر پڑھ لو آخری کلاس میں ناصرات کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ عنہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. مسلم کتاب الفضائل، بخاری کتاب الجہاد. ترجمہ عائلہ شاہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم، تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بس سارے تبلیغی واقعات جو ہیں وہ تو دلچسپی والے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے نظم پڑھو سویکا چیمہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جا کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو، تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو، صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کر ہر خواہش کی، ہے جن سے وفا کے ماپنے کے، دنیا میں یہیں پیمانے دو، جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو، یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے چمن اس دن، ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو، جو سچے مومن بن جاتے ہیں، موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو، دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا
بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عیشا سمی ملفوظات. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. تبلیغ سلسلہ کے واسطے ایسے آدمیوں کے دوروں کی ضرورت ہے، مگر ایسے لائق آدمی مل جاویں کہ وہ اپنی زندگی اس راہ میں وقف کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے. یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا. اگر اسی طرح 20 یا 30 آدمی متفرق مقامات میں چلے جائیں تو بہت جلدی تبلیغ ہو سکتی ہے، مگر جب تک ایسے آدمی ہمارے منشا کے مطابق اور قناعت شار نہ ہو تب تک ہم ان کو پورے اختیارات بھی نہیں دے سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسے قانع اور جفاکش تھے کہ بعض اوقات صرف درختوں کے پتوں پر ہی گزر کر لیتے تھے. اگر کچھ ایسے لائق اور قابل آدمی سلسلہ کی خدمات کے واسطے نکل جاویں جو فقط لوگوں کو اس سلسلہ کی خبر ہی پہنچا دے تو بھی بہت بڑے فائدہ کی توقع کی جا سکتی ہے. ملفوظات جلد 10 صفحہ 441 تا 442. یہ تو لڑکوں کو پڑھوانا چاہیے تھا تو ان لڑکیوں کو پڑھا دیا. ان کو لے کے کہاں نکلیں گی؟ یہ ناصرات ہے، وہ بھی ناصرات میں ہے. شادی ہوگی ناصرات میں، واپس آ گئی ہو؟ ہیں لائن میں بٹھایا ہوا ان کو. اچھا، میں بھی حیران تھا کہ میں سمجھا شاید کچھ شکلیں بدل گئی ہیں ان کی. اچھا، تو پھر ان کو لے کے کہتی ہو جاؤ نکلو، تو جانے کون دے گا؟ ان کے اماں ابا نے جانے نہیں دینا ان کو چین جانے کے لیے. لڑکیوں کے لیے کوئی لڑکیوں والا ٹاپک لینا تھا. چلو خیر، کم از کم یہ پڑھ کے یہ ہو جائے گا کہ اپنی نسل میں سے لڑکوں کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ جانے والے ہوں. سوچ بڑی اونچی ہے، پھر بھی لجنا کو دینا چاہیے تھا. اچھا چلو، تبلیغی میدان میں صحابہ کے نمونے واقعات. عافیہ سردار، صفیہ حمال، سمیہ صبیہ رحمان بھٹی 2 ہی ہیں بس یا 3 ہیں؟ ہیں کہاں ہوں؟ وعلیکم السلام. ہو کہاں؟ ہاتھ کھڑا کرو. اچھا، ہاتھ بھی اپنے سر سے نیچے کھڑا کیا ہے. چلو ٹھیک ہے. تبلیغی میدان کے چند ایمان افروز واقعات. روایت حضرت مولانا عبدالرحیم نجر صاحب رضی اللہ عنہ. مغربی افریقہ کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مولانا عبدالرحیم نجر صاحب رضی اللہ عنہ ایک روز نائجیریا کے دارالحکومت لیگوس میں غیر احمدیوں کی مرکزی مسجد میں تشریف لے گئے. یہ 1921 کی بات ہے. حاضرین مجلس میں سے ایک نے کہا کہ مسجد کے ایک سابق امام الفا ایان نمو نے اپنی وفات سے قبل اپنا یہ خواب ہمیں سنایا تھا کہ انہوں نے ایک بار خواب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ خود تو اس ملک میں نہ آ سکیں گے مگر ان کا ایک مرید یہاں پہنچ کر مسلمانوں کی ہدایت کا موجب بنے گا. مسجد میں موجود سب حاضرین نے یک زبان ہو کر اس کی تصدیق کی. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نجر رضی اللہ عنہ جنہیں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے صحابہ میں شمولیت کا شرف حاصل ہے،
فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر اور اپنی خوش بختی کا تصور کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعہ سے اگلے روز مسجد کے 2 نمائندے آپ کے پاس آئے اور یہ پیغام لائے کہ ان کی ساری جماعت احمدیت میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ آپ نے اس فرقہ کے چیف امام اور 40 نمائندگان کو بلوا بھیجا کہ وہ سب کی طرف سے بطور نمائندہ بیعت کریں۔ چنانچہ اس طرح اس فرقے کے سارے افراد نے، جن کی تعداد 10,000 تھی، بیک وقت بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ روایت حضرت مولانا ابو العطا جالندھری صاحب رضی تعالیٰ عنہ۔ دوران تبلیغ اکثر داعیان اور مبلغین کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ بسا اوقات دوران تبلیغ اللہ تعالیٰ فوراً دل میں کوئی نکتے کی بات ڈال دیتا ہے جو بسا اوقات بہت سادہ اور معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ہی کارگر اور مسقط ثابت ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ مسقط ثابت۔ مسقط؟ جی۔ اچھا۔ خالد احمدیت حضرت مولانا ابو العطا صاحب رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فلسطین میں ایک موقع پر نابلس کے چند استاد تبلیغی گفتگو کے لیے آئے۔ احمدیہ دارالتبلیغ میں اس وقت آپ کے علاوہ چند احمدی بزرگ بھی موجود تھے۔ وفات مسیح کا ذکر ہو رہا تھا۔ غیر احمدی عالم نے کہا کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام واقعی فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کہاں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ کشمیر کا نام سن کر بے اختیار ان میں سے ایک کی زبان سے نکلا کہ اتنی دور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تھا کہ ہمارے مرحوم بھائی علی القذق جو معمولی تعلیم یافتہ تھے نے جھٹ فرمایا کہ کیا کشمیر آسمان سے بھی دور ہے؟ یہ برجستہ جواب سن کر وہ غیر احمدی عالم اور باقی سب اساتذہ لاجواب ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ روایات حضرت مولانا محمد صادق سماٹری صاحب۔ حضرت مولانا محمد صادق سماٹری صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت اور معجزانہ حفاظت کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب جنگ عظیم ثانی کے دوران جاپان نے اپنا تسلط انڈونیشیا تک وسیع کر لیا تھا۔ ان کے کامل اقتدار کا یہ عالم تھا کہ اپنی منمانی کارروائیاں کرتے، کسی کے متعلق ذرا سی بھی شکایت پہنچتی تو فوراً جس کے متعلق شکایت پہنچتی تو فوراً اس کی موت کا بہانہ بن جاتا۔ نہ کوئی تحقیق ہوتی نہ کوئی تفتیش، بس فیصلہ سنا دیا جاتا، بلکہ عموماً فیصلہ سنانا بھی ضروری نہ سمجھا جاتا، فوراً ہی سزائے موت نافذ کر دی جاتی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ 2 شکایات کی بنا پر میرے متعلق جاپانی حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا، اور مذکورہ بالا پس منظر میں نہ اپیل کی گنجائش تھی اور نہ بچنے کی کوئی امید۔ ایک مومن اور مجاہد کا واحد سہارا اس کا خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی تو اس نے بذریعہ خواب یہ اطلاع دی کہ جاپانی حکومت اپنے برے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ یہ خواب اپریل 1945 کی ہے۔ چند ماہ کے اندر 14 اگست کو جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فیصلے کا اعلان انڈونیشیا میں 22 اگست کو ہوا۔
جاپانی حکومت کی شکست کے بعد حکومت جاپان کے کاغذات سے معلوم ہوا کہ 23 اور 24 اگست کی درمیانی رات 65 آدمیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ان میں مولانا محمد صادق صاحب کا نام سر فہرست تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی مہلت تک نہ دی اور اللہ تعالیٰ کے طاقتور دست قدرت نے ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو کس طرح موت کے منہ سے بچا لیا جبکہ موت کے سائے اس کے سر پر منڈلا رہے تھے اور فیصلہ کے نفاذ میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ بس سمجھ کیا آئی کسی کو؟ اتنے چوروں میں دیکھ رہا ہوں لگتا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا؟ کچھ آئی سمجھ؟ کیا ہوتا ہے اس میں سبز دوپٹے والی؟ کچھ نہیں پتہ لگا تو پھر کلاس میں آنے کا کیا فائدہ؟ کس کو پتہ لگا ہے؟ اتنی بڑی لمبی تقریر کر دی ہے اس نے، ہاں؟ کوئی واقعات جو بیان کیے ہیں کسی کو پتہ لگا اس نے کیا کہا ہے؟ چلو صرف استغفار پڑھنے کا موقع مل گیا تمہیں یہاں بیٹھ کے، چلو وہ دو آخری والی کو دو، ہاں وینکو والی، ہاں جلدی 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 پاس آن کرو مائکرو فون، جلدی جلدی۔ تم لوگ کلاس عرصے سے کلاس نہیں ہوئی، سست ہو گئی ہو۔ اس نے کہا کہ جب انہوں نے پلاننگ کی، کس نے پلاننگ کی؟ جب دوسری ورلڈ وار ہو رہی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، ہاں جی، تو جاپانی جو تھے جب جاتے تھے ارد گرد سگلدہ کر رہے تھے، یہ اسمارٹرا میں مبلغ تھے اسمارٹری صاحب، تو ان کے خلاف یہ رپورٹ ہوئی تو ان کو انہوں نے کہا ان کو پھانسی چڑھا دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا کہ جس تاریخ کو انہوں نے پھانسی چڑھانا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے جو بم گرے نا دو جاپان پہ، وہ ہوا تو ظلم، لیکن جو جاپانی ظلم کر رہے تھے دوسری جگہوں پہ جا کے حکومت کیونکہ اس کی ختم ہو گئی پھر جنگ، تو وہ فیصلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک، یہی مطلب ہے نا اس کا؟ یہی کہا ہے اس نے یا کچھ اور کہا ہے؟ یہ اپنی کہانی سنائیے کوئی، ہیں؟ یہی بات ہے؟ اچھا چلو ٹھیک، اور بس باقی رہ گیا آدھا گھنٹہ۔ کیا کہنا تم نے آدھے گھنٹے میں؟ ہاں بتاؤ نیلا دوپٹہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، ہاں میرا کویسچن ہے کہ ہماری ہیومینٹیز کلاس کے اندر ہاں ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو فرانس کے اندر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر ڈرا ہوئی تھی، تو اس انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پکچر تو بنائی تھی انہوں نے تو اس میں ایک کارٹون سا بنانے کی کوشش کی تھی، ہیں؟ اس طرح کے کوئی بھی کیریکیچر کسی کے انسان کے بارے میں بتانا یا کسی کے بارے میں اس طرح بتانا جس سے اس کا، اول تو اسلام ویسے ہی کہتا ہے کہ اس طرح کی اسکیچ نہ بناؤ کسی کے بھی، تم لوگ جو بنا دیتے ہیں نا اپنے اسکیچ بھی، وہ بھی غلط ہے۔ تصویر لینا بالکل اور چیز ہے، کیمرہ جو ہے وہ ہر قسم کے امپریشن اور فیچرز اور فگرز کیپچر کر لیتا ہے، لیکن تصویر اسکیچ میں اتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کے بھی انسان کے نہیں بنانے چاہیے۔ اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا ہی نہیں، ایک امیجینیشن کے اوپر کر کے کسی تصویر اسکیچ بنانا، چاہے نیک نیتی سے بنایا ہو، وہ بھی غلط ہے۔ اور یہاں تو ان کی نیت نیک بھی نہیں تھی، ان کی نیت تھی مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو گرایا جائے، ٹھیک؟ تو وہ انہوں نے غلط کیا، اسی لیے جو ان کے جو پائنیئر تھے نا چارلی ہیبڈو نیوز کے اونر اور شروع کرنے والے ایڈیٹوریل بورڈ ڈائریکٹرز،
ان میں سے ایک جو ریٹائر ہو گیا اس نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری جب ہم نے شروع کیا تھا ہماری پالیسی یہ نہیں تھی، انہوں نے غلط کیا کہ اس طرح کا ایک کیریکیچر بنایا اور اس کا یہ ریئیکشن ہونا تھا اور وہ ہوا، اور ہمارے ایڈیٹر جو ہے اس اخبار کا یا میگزین کا، اس ایڈیٹر نے خود اپنے آدمیوں کو مروایا، یہ اس کا تاثر تھا۔ لیکن جو ریئیکشن ہوا کہ آیا یہ جائز ہے مارنا یا نہیں، وہ پھر بھی غلط ہے۔ جو مسلمانوں نے نام نہاد مسلمانوں نے جو اپنا ریئیکشن دکھایا، اور ایک معاملہ جو ختم ہو چکا ہوا تھا 2-3 سال پہلے ہو چکا تھا، اس کو جا کے نئے سرے سے فلیئر اپ کر دیا، اس کو اٹھا دیا، تو اس کو وہ بھی غلط کیا کہ جا کے آدمیوں کو مار دیا بیٹھے ہوئے آرام سے لوگوں کو، ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ ہو سکتا تھا کرنا چاہیے تھا، اور اسلام کی خوبصورت تصویر بتانی چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام بتانا چاہیے، کس طرح واقعہ آپ کی سیرت تھی، آپ نے جنگ کی حالت میں بھی کتنا شفقت پیار اور محبت کا نمونہ دکھایا، عام اپنی نارمل جو ڈیلی لائف تھی اس میں آپ نے کتنا پیار محبت اور شفقت کا نمونہ دکھایا، بچوں سے کیا تھا، بیویوں سے کیا تھا، دوستوں سے کیا تھا، ہیں اور لوگوں سے کیا تھا جو بھی تعلق جن سے آپس میں رابطہ ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں جس طرح ہم جماعت احمدیہ والے بتاتے ہیں، اس لیے میں نے اس وقت بھی جو انہوں نے کیا تھا خطبے دیے تھے اس کو بتایا تھا سیرت، یہ اصل ریئیکشن ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط کیا، جو انہوں نے کیا یہ بھی غلط کیا، اور دنیا کا امن برباد کیا، اس لیے کہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس تو کوئی گائیڈ نہیں ہے جو ان کو صحیح طرح راستے پہ چلا سکے، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، جان کے بھڑکاتے ہیں، انسائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو مسلمان خراب ہیں۔ ٹھیک، یہی سوال ہے تمہارا؟ جی جواب ہو گیا؟ جی چلو جزاک اللہ۔ چلو ادھر والیاں بیچاری بیٹھی ہیں گمسوں میں، ان کو کچھ بولنے دو۔ ہاں تم بتاؤ، مائکرو فون پہلے ہاتھ میں لو اور پھر بتاؤ جلدی سے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو ہم اس موقع پر کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا دھیان نماز میں رہے؟ میرا خیال ہے بعض دفعہ نہیں، تمہاری 99% نماز میں پڑھتے ہوئے دماغ ادھر ادھر ہی ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ نماز میں شاید اگر 5 منٹ کی تو نماز پڑھتی ہے نا، تو 30 سیکنڈ سے نماز کی طرف دھیان رہتا ہے، باقی 4 منٹ اور 30 سیکنڈ جو ہے نا نماز ادھر ادھر ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب تم نماز پڑھ رہی ہو نا، ایک تو تمہیں سورہ فاتحہ جب پڑھ رہی ہو مثلاً، تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، مطلب آتا ہے، اس پہ غور کیا کرو۔ پھر جب تم سورہ فاتحہ پڑھتی ہو نا، اپنی نماز پڑھ رہی ہیں لڑکیاں تو اپنی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دہرایا کرو، جس کا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ میاں، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں کہ عبادت کرتے رہیں۔ بار بار جو ریپیٹ کرو گی، پھر اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار ریپیٹ کرو گی، تو کچھ حد تک سورہ فاتحہ میں توجہ قائم رہے گی۔ پھر اس سورہ فاتحہ کی توجہ سے اگلا جو ہے رکوع میں جاؤ گی یا سمع اللہ تک توجہ قائم رہے گی، پھر سجدے میں جا کے تھوڑی سی توجہ قائم رہے گی، پھر ہو سکتا ہے بھٹکنی شروع ہو جاؤ، ہیں؟ تو اس میں سجدے میں جاؤ، پھر دعا کرو اپنے لیے۔ آدمی کی کسی بھی بات میں کنسنٹریٹ کرنا ہو، ہیں، تو تم دیکھو اسکول میں تم پڑھتی ہو تو تمہارے جو انٹرسٹ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں تم کنسنٹریٹ کرتی ہو، سمجھنے کی کوشش کرتی ہو۔ جو نہیں ہے صرف پاس کرنے کے لیے اس کو کہتی ہے بس نہ ہی سمجھ آئے تو اچھا گزر جائے، ہے نا؟ ہر مضمون تمہیں اچھا تو نہیں لگتا؟ اسکول میں 10 8 تم کس ایئر میں ہو؟ 9 یا 9 میں؟ اب جی سی ایس سی میں جاؤ گی تو تمہارے 10-11 سبجیکٹ ہوں گے، بھی 8 ہوں گے، 8-9 تو ہے نا۔ اب تمہیں ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ تو نہیں ہے، کسی کو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو ہسٹری میں، کسی کو سائنس میں، کسی کو سائنس میں بھی فزکس میں ہے، کسی کو بایولوجی میں ہے، کسی کو کیمسٹری میں ہے، کسی کو فرینچ میں ہے، کسی کو کسی اور لینگویج میں ہے، کسی کو انگلش میں ہے انٹرسٹ، اس میں تم زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہو، جس میں نہیں ہے اس میں کم کنسنٹریٹ کرتی ہو، لیکن کوشش کرتی ہو کہ پاس ہو جاؤں میں کچھ نہ کچھ سمجھ کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نماز میں اگر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو کہ میں پاس نمبر تو لوں نا،
تو جو بار بار پیدا کروں ہیں، تو جو ادھر ادھر جائے پھر واپس آؤں وہاں. مثلاً اگر تم نے سمیع اللہ لمن کہا ہے اور کھڑے ہو کے جب کہا تمہیں، تو تمہاری توجہ چلی گئی کہ میں نے فلاں سہیلی کو فون کرنا ہے، اس کو باتیں کرنی ہیں، تو تم تھوڑی دیر کے بعد اگر تمہیں یاد آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے سجدے میں جاؤ گی تم، تو سجدے میں جا کے تمہیں خیال آ جائے ایک دم وہ میں تو کہیں پہنچ گئی، پھر تم سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کی توفیق دے. تو بار بار یہ ہوتا رہے گا، آخر ایک لمبے تجربے کے بعد نا پھر تمہاری کنسنٹریشن ہو جائے گی. لیکن اگر تم چھوڑ دو اور صرف سوچتی رہو تو پھر تو بڑا مشکل ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا کرتا تھا، نظارے دکھا دیتا تھا. تو ایک شہر میں گئے، وہاں مسجد میں گئے، وہاں نماز ہو رہی تھی، تو وہ بھی جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے امام کے. تو تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نظارہ دکھانا شروع کیا. امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے نا، وہ تھوڑا بزنس بھی ٹریڈنگ بھی کیا کرتا تھا امام. تو نماز پڑھاتے ہوئے امام یہ سوچ رہا تھا کہ میں انڈیا میں تھا کہ میں دہلی سے فلاں سامان خریدوں گا، کلکتے میں جا کے اتنا کا بیچوں گا، اور کلکتے سے میں بامبے جاؤں گا یا پھر بامبے سے میں جدہ جاؤں گا، جدہ میں جا کے اتنے کا سامان بیچوں گا اور پھر وہاں سے کچھ آگے بھی جانا تھا. تو یہ ساری باتیں جو امام سوچ رہا تھا نا، یہ پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ امام بظاہر تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، لیکن اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ وہاں جا رہا ہے تجارت کرتا. تو جب وہ جدے پہنچا نا امام صاحب اپنی سوچوں میں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، تو یہ بزرگ جو تھے نماز توڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی. تو بعد میں نماز جب ختم ہو گئی تو جو پیچھے نماز لوگ پڑھ رہے تھے انہوں نے شکایت کی امام کو کہ دیکھیں جی آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ آ کے ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا، یہ بابا جی بزرگ صاحب، اور آدھی نماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی نماز پڑھنے لگ گیا. تو امام نے بڑے غصے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور تم چھوڑ گئے اور تم نے کافر ہو گئے. کافر کا فتویٰ تو فوراً دے دیتے ہیں نا مولوی، کل بھی میں نے بتایا نا، ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب تم نماز پڑھا رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف رنگ میں نا ایک بتا دیا کہ تم کیا کیا سوچ رہے ہو. تو تمہارے ساتھ میں دہلی سے کلکتے اور بامبے اور جدہ تک تو چلا گیا، آگے تم نے روس اور بخارا بھی جانا تھا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا. تو اس لیے نماز میں توجہ دینی چاہیے، تھوڑی سی جہاں اکھڑ جاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تمہاری توجہ ختم ہوا نا وہاں سے دوبارہ شروع کرو اور بار بار اسی لفظ کو دہراؤ تاکہ قائم رہے. ایسا ایسا تجربے سے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. حضور ابھی ہم ہسٹری میں اسلامک امپائر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جس کتابوں میں سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامک امپائر نے بہت زیادہ بیٹل شروع کی ہیں اور کہ تھوڑی سی غلط بیانی بھی ہوئی ہے ان میں. اور میں نے اپنی دوست کو بتایا تھا کیونکہ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی بیٹلز ہوئی ہیں کہ وہ سیلف ڈیفینس میں ہوئے. تو میں نے اپنی دوست کو بتایا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ پھر ایسے کیوں لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں. تو پھر میں کیا جواب دوں؟ اسلامک امپائر کو کہاں سے شروع ہوئی ہے ہسٹری؟ تم نے اسلامی ہسٹری ارلی اسلامک ہسٹری سے شروع کیا ہے یا آٹومن امپائر کی ہسٹری پڑھ رہی ہو تم؟ کون سے زمانے کی ہسٹری پڑھ رہی ہو؟ جو جب فوت ہو گئے تھے ہولی پروفٹ فوت ہو گئے تھے جی. اس کے بعد کون سے خلیفہ کے زمانے کی ہسٹری پڑھ رہی ہو؟ صلاح الدین ایوبی. ٹھیک ہے نا، وہ خلیفہ تو نہیں، وہ تو بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، اور وہ بھائی کئی 100 سال بعد آیا. اصل جو اسلام کی تعلیم ہے وہ اپنے دوست کو بتاؤ کہ وہ ہے جو قرآن کریم نے دی ہے.
ٹھیک ہے. بعد میں جو اصل خلافت ہے وہ تو پہلے 30 سال رہی. حضرت ابوبکر کی خلافت, حضرت عمر کی خلافت ہیں, اور پھر حضرت عثمان کی خلافت, پھر حضرت علی کی خلافت. ٹھیک, یہ 30 سال کے تقریباً عرصہ رہا, 30 ایئرس. ٹھیک, 30 کا پتہ نا تم لوگوں کو. ٹھیک, اس کے بعد پھر خلافت کے نزدیک ترین کچھ حکومتیں رہیں جو خلافت کے قریب تھیں اور بادشاہت بھی تھیں. پھر بعد میں بادشاہت مختلف حکومتیں بن گئیں, اور اس وقت بھی مختلف بادشاہ تھے. اسپین کے میں علیحدہ, ہندوستان کے علیحدہ ہیں, اور بعض اور تھے جو مختلف علاقوں میں رہے, رشین اسٹیٹ میں بھی چلے گئے. تو یہ بادشاہتیں تھیں جو جن کی جنگیں ہوتی تھیں. اسلام بھی یہ پھیلاتے تھے, ان کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا, لیکن دنیاوی جنگیں ہوتی تھیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, جو اسلام نے جو تصور کانسیپٹ دیا نا جنگ کا, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دیا ہے وہ ہے جب مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے, 13 سال تک بڑے ظلم ہوئے, کافروں نے آپ کو مارا, بہت سارے صحابہ کو قتل کیا, آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. ٹھیک, پھر مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ جب آ گئے تو 1.5 سال کے بعد مکہ والوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے. ٹھیک ہے, 1000 فوجیوں کے ساتھ. ٹھیک, مسلمان تو 300 تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے, تلواریں نہیں تھیں, تیر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن شریف میں پہلی دفعہ حکم دیا مسلمانوں کو, سورہ حج میں ہے کہ اب تمہیں جنگ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن سیلف ڈیفنس کے لیے. اور اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اگر تم لوگ اب نہیں ان کافروں کو جواب نہیں دو گے تو پھر آگے لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں, سورہ حج کی آیت ہے, انگلش کا ٹرانسلیشن یہاں نہیں, 40 اور 41 آیتیں ہیں, اس میں لکھا ہوا کہ پھر نہ کوئی چرچ محفوظ رہے گا, نہ کوئی سیناگوگ محفوظ رہے گا, نہ کوئی ٹیمپل محفوظ رہے گا, نہ کوئی مسجد محفوظ رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے جب اجازت دی مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی تو مذہب کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے دی, کسی کو ظلم کرنے کے لیے نہیں دی. ٹھیک, اس لیے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنی جگہوں پہ, اور لوگوں کو غیروں کو بتاتا ہوں کہ ہم جب مسلمانوں کو لڑائی کا حکم ہوا تو پھر اس کا مطلب تھا کہ ہم نے عیسائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, یہودیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, دوسرے مذہب والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مذہب کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بتاؤ. قرآن شریف کا پڑھتی ہو نا, قرآن شریف لے کے جاؤ, سورہ حج جو ہے اس کا ترجمہ اس کو دکھاؤ, چیپٹر 22 اور ورسز ہیں 40 اور 41, یہ دکھاؤ. کہو یہ دیکھو پہلی دفعہ جب جنگ کی اجازت ملی تو یہ حکم تھا, تو کہاں اسلام ظلم کرتا ہے. بعد میں جو لوگ آئے وہ جس طرح عیسائی کروسیڈ کرتے رہے ہیں, وہ چیزیں کرتے رہے, اس طرح مسلمان بھی جنگیں لڑتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان حکومتیں تھیں جب جنگ کرتے تھے, جب جنگ کا حکم دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم مجبوری سے تم جنگ لڑ رہے اس لیے کہ تمہیں جو لوگ تمہارے سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو جواب دو. لیکن یاد رکھو کہ جب تم جنگ کر رہے ہو تم نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی کسی بھی قسم کے جو ہیں نا پریسٹ جو چرچ میں ہیں یا سیناگوگ میں ہیں یا کوئی لوگ ہیں یا ٹیمپل میں بیٹھے ہوئے جو بھی لوگوں کو نیکی کی باتیں دین کی باتیں بتاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا.
بائبل میں لکھا ہے نا کہ یہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، نہ کاٹو. عیسیٰ نے کہا، حسن نے فرمایا کہ تم نے کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا، جو کراپس لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو بھی تباہ نہیں کرنا. تو یہ سب کچھ حکم دیتے تھے. اس طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچنا، صرف جو تمہارے سے لڑے اس کے ساتھ لڑنا ہے. ٹھیک، تو یہ ہیں اسلام کے حکم. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، یہ جو بم پھینکتے ہیں لوگ، یہ تو ہر ایک کو انڈسکریمنیٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اب 70 ملین لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا. یہ مسلمانوں کا قصور ہے. جاپان پہ جو امریکہ نے 2 بم گرائے، ایٹم بم، ناگاساکی ہیروشیما پہ، ابھی ان کا ذکر بھی ہوا تھوڑا سا. وہ شہریوں کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا. وہ مسلمانوں کا قصور ہے. تو اس سے پوچھو جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، کتنی جنگیں ہیں جو مذہب کے نام پہ لڑی گئیں، یا اسلام نے جتنے لوگوں کو مارا نا، اس سے 20 گنا زیادہ لوگوں کو تم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیا، 100 گنا زیادہ لوگوں کو. لیکن اسلام نے تو کچھ کنڈیشن رکھی ہیں کہ یہ حالت ہو تو جنگ کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی. بعد کے جو بادشاہ آئے ان سے جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، عیسائیوں کی ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں، اور حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں. عیسائیت اور مسلمان کا تو سوال نہیں تھا وہاں. ابھی کہیں رومن امپائر نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے رومن امپائر پہ کیا. بلکہ حضرت عمر نے جب یہ ایران جب فتح ہوا ہے نا، تو اس وقت بھی ایرانی جو تھے بار بار حملہ کرتے تھے مسلمانوں کے حکومت پہ. تو حضرت عمر نے اپنے وہاں جو جنرل تھا اس کو کہا کہ کیوں ان کو نہیں روکتے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بار بار اس لیے حملہ کریں، ہمیں اجازت دیں ہم ان پہ اٹیک کریں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر کیونکہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، اس لیے اٹیک کرنے کی اجازت ملی. پھر ایران کو فتح کر لیا. جب ایران کیپچر ہو گیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایرانی، اور اب تو سارا ملک ہی ایران مسلمان ہو گیا. زبردستی تو کسی نے بنایا، اگر زبردستی مسلمان بناتے تو اب تک دوڑ جاتے پھر سارے مسلمان. لیکن ابھی تک مسلمانوں میں مذہب زیادہ ان کے دل میں ہے بنسبت دوسروں کے. ٹھیک، اچھا تم بتاؤ، ان چیزیں بولو. وعلیکم السلام، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. میرا کویشچن یہ ہے، ایز اے خلیفہ آپ کی موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک ہر کام میرا امپورٹنٹ ہی ہے. دیکھو میں نے جو مختلف ملکوں سے رپورٹس آتی ہیں مشنز کی، ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے. پھر جہاں جو ہمارے سینٹرل آفس ہیں وہ اپنی رپورٹ لے کے آتے ہیں، ان کو گائیڈ کر کے ان کو ڈکٹیشن دیتا ہوں، ان کو لکھواتا ہوں کیا کیا کرنا ہے. افریقہ میں ہم نے کس طرح تبلیغ کرنی ہے، کس طرح مسجدیں بنانی ہیں، کس طرح اسپتال بنانے ہیں، کس طرح لٹریچر پرنٹ کرنا ہے، کس طرح ریڈیو اسٹیشن چلانے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں ہم نے کس طرح کیا کام کرنے ہیں، انڈونیشیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، فار ایسٹ کے باقی ملکوں میں کیا کرنا ہے، آسٹریلیا میں کیا کرنا ہے، امریکہ میں کیا کرنا ہے، نارتھ امریکہ کو کس طرح تبلیغ کرنی ہے، یورپ میں کس طرح تبلیغ کرنی ہے. یہ ساری پلاننگ اور ان کی جو رپورٹس آتی ہیں ان کو دینا، پھر ان کو گائیڈ کرنا، مبلغین کی رپورٹس، جماعت کے لوگوں کی رپورٹس. ٹھیک، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، کئی گھنٹے لگتے ہیں. پھر لوگوں کے روزانہ خط مجھے آتے ہیں جو جس کی سمری بنتی ہے، اس خطوں کے علاوہ 600-700 خط تو ڈائریکٹ میرے پاس ویسے آتے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے میں جواب بھی دیتا ہوں. پھر خطبہ تیار کرنا ہے، تقریریں تیار کرنی، جلسوں پہ جانا، یہ سارے کام ہی امپورٹنٹ ہے اپنی اپنی جگہ. ٹھیک، صبح سے لے کے شام تک اگر تم بیٹھو گے تو تم دوڑ جاؤ گی دیکھ کے ہی. اچھا، اور ذرا اس کو دے دو ساتھ والی کو. السلام علیکم پیارے حضور.
آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سنی ہے احمدی لوگ ہیں اور ہم سب یہ ہم لوگ رمضان اور عید ہمارا ڈفرینٹ ڈیٹ کیوں ہوتا ہے حالانکہ ہم سیم ملک میں رہتے ہیں؟ ڈفرینٹ ڈیٹ کیوں ہوتا ہے؟ جی اس لیے وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، ہے نا. ہم اگر جس تاریخ کو عید کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ تم عید اور رمضان کو شروع اس وقت کرو جب تم چاند دیکھ لو. ٹھیک، تم سنیوں سے سوال کرو کہ تم نے چاند دیکھ لیا تو تم نے شروع کیا اپنا رمضان، یا تم نے چاند دیکھ لیا تو تم نے روزے ختم کیا اور عید کی. یا تو ہے تم اپنی نیکڈ آئی سے چاند کو دیکھو اور یہ سب کچھ کرو. دوسری چیز یہی ہے اس ماڈرن ایج میں کہ جو سائنٹیفک اپروچ ہو سکتی ہے اس کے مطابق تمہیں چاند کی ویزیبلٹی کب تک ہے جو تمہیں نظر آ سکتا ہے پوری چاند تو پہلے بھی ہوتا ہے، اس وقت سورج نکلا ہوا ہے نا، تو چاند تو ابھی بھی ہے، کبھی اس اینگل پہ ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، اپنا سفر کر رہا ہے نا، لیکن وہ ڈے لائٹ میں نظر نہیں آتا. چاند اس وقت نظر آتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت اور رات کے آنے اور چاند کے نیچے جانے کا وقت اگر ایک ہی ہے تو چاند بھی ساتھ ہی سورج کے نیچے چلا جائے گا، تمہیں نظر نہیں آئے گا. اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو، سن سیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت چاند کا سیٹ ہونے کا جو ٹائم ہے اتنا ہو کہ تمہیں نظر آ سکے. پاسبلٹی ہے کہ نظر آ سکتا ہے. اگر کلاؤڈ بھی ہیں، بادل بھی ہیں، تو تمہیں یہ پاسبلٹی ہونی چاہیے کہ چاند نظر آ سکتا ہے. ٹھیک، 20 منٹ یا 25 منٹ کا. بعض دفعہ یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے اگر تم دیکھو تو چاند نظر آنا چاہیے، لیکن اس وقت اینگل ہوتا ہے چاند کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اس ہورائزن پہ نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے سائنٹسٹ کی، وہ بیٹھتی ہے، کیلکولیٹ کرتی ہے، پھر اس پہ غور کرتی ہے، پھر اس کو میرے پاس آتا ہے، پھر سارے مجھے اس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہوں، تب میں کہتا ہوں ہاں ان تاریخوں کو ہم رکھ سکتے ہیں. غیر احمدی جو ہیں ان کو 29 روزے پہ اگر زیادہ لمبے لگیں تو 30ویں دن روزہ نہیں رکھتے، عید کر لیتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی دلیل دیں. ہمارے پاس اگر ہم کرتے ہیں نا روزہ رمضان شروع کرتے ہیں یا رمضان ختم کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک آرگومنٹ ہے، ایک دلیل ہے، ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. یا ہم نیکڈ آئی سے دیکھ لیں، یا اگر نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا تو سائنٹیفک اپروچ کوئی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے نظر آ سکے. تو ہم تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں. اور ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو ساروں کو کہ تم ہمیں دکھا دو چاند ہیں جس دن تم کر رہے ہو، ایک دن پہلے ہمارے سے اگر کر رہے ہو تو ہمیں چاند دکھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ کر لیں گے، تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. پاکستان میں کیونکہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا، اور اس کے مطابق 4 گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں ریڈیو پہ. پاکستان میں سنی ہیں یا شیعہ یا احمدی ہم باقیوں کے ساتھ عید کرتے ہیں. انڈیا میں ہم باقیوں کے ساتھ عید کرتے ہیں کیونکہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کی جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، سنیوں کی کمیٹی ہے، احمدیوں کی نہیں، سنیوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا، 4 گواہ ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک بنائیں کمیٹی اور 4 گواہ پیش کریں قسم کھا کے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، ہم ان کے ساتھ کر لیں گے. تو فرق صرف یہ، ہم غلط نہیں ہیں کیونکہ ہماری اپروچ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے. اگر تمہارے سے کوئی سوال کرے نا، اس سے کہو جس دن تم چاند دیکھو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا چارٹ دیکھ رہے ہو، تم دکھاؤ گے کہ یہاں چاند اس وقت اتنا سن سیٹ ہو گیا، لیکن 20 منٹس کے بعد چاند سیٹ ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کا چاند کا اینگل ایسا ہوتا ہے کہ تم زمین کے اوپر دیکھ نہیں سکتے، سوائے ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں سے نیچے دیکھو، زمین سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، اچھا چلو ادھر والوں کو پوچھنے دو، ایک سوال کر لو، وقت ہو گیا. تم تو بول چکی ہو، تم بھی تقریر کر چکی ہو کہ نہیں؟ ہاں لاؤ کی تھی، اور کس نے نہیں کی تھی؟ وہ پچھلی والی کو دے دو پھر. ہاں السلام علیکم حضور. تم بھی بول چکی ہو، اس سے پچھلی کو دو. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام صوفیہ عاصم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جنت کے مختلف لیولز ہیں،
جو زیادہ نیک لوگ ہیں وہ اونچے لیول پہ ہو گئے اور اس سے کم لوور لیول پہ ہو گئے. اچھا. حضور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں قریبی رشتہ دار ساتھ ساتھ ہو گئے. اچھا اچھا. لیکن حضور اگر وہ کسی اور لیول پہ ہو گئے تو وہ کیسے ملیں گے؟ تفسیر صغیر سے تم ان کو نقشہ بنا کے دکھا دو آسمانوں کے ساتھ. نبی جو ہے نا، نبی وہ تو ساری نیک ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فرق ہے، کوئی بہتر ہے کوئی. اور اس پہ بھی جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو کچھ انبیاء جو تھے پہلے آسمان پہ تھے، کچھ دوسرے لیول پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ. ٹھیک. باقی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جنت میں ملیں گے سارے، تو یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی جو نیکیوں کا لیول تھا وہ ایک جیسا تھا یا اللہ تعالیٰ نے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ تم نے کرنا ہے کہ اللہ میاں نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا. تو جب تم کہتی ہو، سوال تمہارا یہ ہے کہ اگر جنت کے لیول ہیں تو کچھ لوگ ایک ہائر لیول پہ بیٹھے ہیں، کچھ اس سے کم لیول پہ، تو پھر ساتھ ساتھ کس طرح رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اگر سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی لیول کے لوگ ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ کر دے گا. اگر وہ نہیں سمجھتا کہ اس لیول کے یہ ذرا تھوڑے سے کم درجے کے جنتی ہیں تو ان کو دوسرے لیول پہ رکھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی بھی اپروچ اس وقت ہو سکتی ہے نا، ایک پرماننٹ ریزیڈنس ہو، ایک وزٹرز ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو تمہیں اوپر والوں کو تمہیں وزٹ کرنے کی اجازت ہو یا نیچے والوں کو اوپر وزٹ کرنے کی اجازت مل جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اگلے جہاں جائیں گے تو پتہ لگے گا، اور پھر ہم بتا نہیں سکیں گے یہاں والوں کو. ہیں تو تمہارا سوال یہی ہے نا کہ کس طرح اکٹھے ہوں گے رشتہ دار. تمہیں کیا پتہ کون سا تمہارا رشتہ دار جنت میں جائے گا، کون سا دوزخ میں جائے گا؟ نہیں نا پتہ. یہ تو ہم یہیں جج کر سکتے ہیں نا، یہاں تو جج نہیں نا کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا پچھلی باری کو دے دو، کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ عذاب قبر کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہے جس طرح دوزخ اور جنت کی چیزیں، اصل میں تو سوال جواب ہی ہے نا. اگر تمہارے فرشتے جو تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور تم دنیا کو تم نے فائدہ نیکیاں تم نے کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہیں، تو وہ قبر کا عذاب نہیں ہے. اگر ایسی گناہ کیے ہوئے ہیں تو وہی عذاب جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. جو برائیاں ہیں وہی، اس سے مراد یہی ہے جنت اور جہنم. اگر نیکیاں ہیں تو جنت ہے، اگر برائیاں اور گناہ ہیں ہر طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سزا دینی ہے دوزخ کی تو وہی عذاب قبر ہے. کیونکہ حساب تو اگلے جہان کا حساب تو قبر میں جانے کے بعد ہونا ہے نا. تو ایک مثال دی ہوئی ہے کہ قبر کا عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے، جو سوال جواب ہونے ہیں نا یہاں ان سے معاف رکھے، اور جنت میں لے جائے، جہنم میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے. وہی قبر کا عذاب جو ہے وہی دوزخ ہے. ٹھیک. سوال جواب کیا کہتی ہو؟ السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ احمدیہ کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو ان سے پوچھو جو نہیں جاتے. ہمیں احمدی کے اوپر اگر احمدی لکھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو اس لیے تمہیں نہیں ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ وہ بھی مسلمان ہے. ٹھیک. تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں لوگ کبھی کافر کہتے ہیں. تو یہ تو جو گورنمنٹ ہے نا وہاں کی، انہوں نے ظلم کرتے ہیں ہمارے پہ، جانے کی اجازت نہیں دیتے بحیثیت احمدی. اگر پتہ لگ جائے کہ احمدی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے احمدی جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں. اب تو بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں، یو کے میں بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے.
تو میں نے بھی کسی کے ذریعے سے متبادل حج کروایا ہے، احمدی کو ہی بھیج کے اپنا حج کروایا، کیونکہ میں جا نہیں سکتا۔ اگر اجازت ہو تو چلے جائیں، کھلی اجازت نہیں ہے، لیکن احمدی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ٹھیک۔ اور اگر یہ پتہ نہ لگے کہ احمدی ہے، نہیں تو وہاں ماریں گے، پیٹیں گے، نکال دیں گے۔ تو یہ تو ظلم کرتے ہیں جو نہیں جانے دیتے، ان کو حق کوئی نہیں پہنچتا۔ چلو تم بتا دو کیا کہتی، بس آخری سوال، یہ بھی اس لیے کہ میں 5 منٹ لیٹ آیا تھا۔ ہاں السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ ہیومن ایولیوشن کی صحیح تھیوری کیا ہے؟ صحیح تھیوری وہ بہرحال نہیں ہے جو ڈارون پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ بیٹل سے ہیومن بنا، نہ منکی سے ہیومن بنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا پہلے بیٹل تھا، انسیکٹ تھا، پھر بیٹل تھا، پھر وہ یہ ہوا، پھر وہ ہوا، وہ، تو وہ ایولیوشن جو تھا وہ ختم کیوں ہو گیا؟ اب جو منکیز ہیں وہ منکیز کیوں ہیں، جو بیٹل ہے وہ بیٹل کیوں ہیں؟ ہم مانتے ہیں ایولیوشن ہے، لیکن ایولیوشن یہی ہے کہ انسان کو انسان ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی جو صلاحیتیں تھیں، اس کی کیپیبلٹیز تھیں، اس کی جو برین ڈیولپمنٹ تھی، اس کو بڑھاتا گیا، آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا انسان۔ پہلے وہ کیو مین تھا، پھر وہ صرف جانوروں کو مار کے کھانا کھاتا تھا، پھر ایگریکلچر کی طرف ڈیولپمنٹ ہوئی، تھوڑی سی لوکل لیول پہ اس نے دیکھ لی، پھر اس نے دیکھا کہ جنگل میں کچھ چیزیں ہیں کھائی جا سکتی ہیں، ان کو کھانا شروع کیا، پھر ایگریکلچر کی طرف آیا، پھر مزید ڈیولپ ہوئی انڈسٹری کی طرف آیا، پھر جو آئرن وغیرہ یہ تھوڑی سی منرلس ہے، ان کے ذریعے سے کچھ اس نے ٹولز بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ جو ایولیوشن ہے ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ڈارون کی تھیوری کو ہم نہیں مانتے۔ اب اس کے خلاف تو لوکل جو ہیں یہاں کے امریکن اور یورپین سائنٹسٹ جو ہے نا، انہوں نے بھی ڈارون کی تھیوری کے خلاف بہت کچھ لکھ دیا ہے کہ غلط ہے۔ تم پڑھو انٹرنیٹ پہ، تمہیں مل جائیں گی ساری چیزیں۔ کس ایئر میں ہو؟ 9 میں 10 میں؟ میں 8 میں ہوں۔ 8 میں ہو، 9 میں جاؤ گی تو پڑھ لینا سارا۔ تو یہ تھیوری ہے۔ چلو پھر اللہ حافظ، السلام علیکم۔